الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز سامعین، اسلامی اعتبار سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنی حفاظت کی فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہماری آل و اولاد بھی محفوظ رہے، مامون رہے، وہ جنت کی راہ پہ چلنے والی ہو اور جہنم کی راہ سے بچنے والی ہو۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا ہوگا، کس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جنت کی راہ پہ ڈال سکیں گے، جہنم کی راہ سے بچا سکیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ تو یہ جو کامیابی کا نسخہ ہے، یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت سے اپنے بال بچوں کو روشناس کرانا، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ اس لائق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہو سکیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے کتنے سارے مراحل ہو سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے اہم اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے لیے اس کی ماں کی آغوش بنیادی مدرسے کی حیثیت رکھتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ایک نیک خاتون سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے شادی کرنے سے پہلے کہ جس خاتون کی گود میں آپ کے بچوں کی پرورش ہوگی وہ خاتون کیسی ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یوں تو لوگ مال و منال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یوں تو لوگ حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یوں تو لوگ خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ تم دینداری کو دیکھ کر شادی کرو، دینداری کی بنیاد پہ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دیندار بیوی آپ کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بن کر آئے گی۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری جسمانی ضرورتیں پوری ہوں گی، روحانی ضرورتیں پوری ہوں گی اور آپ ایک بہتر اچھی زندگی گزار سکیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو کامیابی و کامرانی ہے اس کا گراف آگے کی طرف جائے گا۔ یہ لیمیٹڈ سکسیس نہیں ہے بلکہ یہ آگے کی طرف اگرسر ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ کامیابی کہ آپ کے بچے اس آغوش میں پرورش پائیں گے جو آغوش اسلامی ہے، جو ہر طرح سے پاکیزہ ہے، تو بچے بھی اسی طرح سے بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جب اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے، نیت اچھی رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے ہمیں برائیوں سے بچا لے، بری نظر سے بچا لے۔ یہ نیت رکھنی ہے کہ یہاں سے ذریت صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، نیک اولاد پیدا ہو، یہ دعا بھی کرنی ہے اور یہ نیت بھی رکھنی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ آل و اولاد سے نواز دے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے دیکھ کر، بچے سن کر سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ بات کے دور میں بولتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا بچوں کو سنا رہے ہیں، ہم نے کیسا ماحول بنایا ہے، ہم نے کیسا گھر بنا کر رکھا ہوا ہے، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنا ہم سچ بولتے ہیں، ہم نے اپنی روزی کتنی حلال رکھی ہے اور ہم نے ماحول کیسا بنا کر رکھا ہے۔ یہی ماحول دراصل
दरअसल उस बच्चे को बना रहा है, वही दरअसल उसकी तरबियत हो रही है। तो हमारे आदाब इस्लामी हो, हमारे अफकार इस्लामी हो, हमारे अकायद इस्लामी हो, हमारा रहने सहने का अंदाज इस्लामी हो, ये चीज़ें डायरेक्ट बच्चे को मिल जाती हैं। जब तक बच्चा बाशऊर भी नहीं होता है तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारा किरदार कैसा है, ये देखना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को क्या फीड करा रहे हैं। दूध तो हम खिलाएं पिलाएंगे ही, हम तो अच्छे खाना से बच्चों को ज़रूर उनको अच्छे खाना देंगे ही, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अच्छा खाना दें। लेकिन क्या हम अफकार भी अच्छे दे रहे हैं, माहौल भी अच्छा दे रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक और बात याद रखने की है कि बच्चों के लिए उनके वालिदैन ही उनके सबसे बड़े चैंपियन होते हैं, उनके हीरो होते हैं, उनके आइडियल होते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप को देख कर सीखता है, तो हम अपने आप को कैसा आइडियल बनाकर पेश करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ बच्चों को तलकीन करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बताने से ख़राब हो जाती हैं, हस्बे ज़रूरत बतानी पड़ती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत कर रहे हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पीछे हैं और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत से फरमा रहे हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखाने जा रहा हूँ, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। देखो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक चलना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की हिफाजत करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। देखो जब मदद मांगना तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगना। देखो याद रखना कि अगर पूरी दुनिया तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने में लग जाए और अल्लाह ने वो फ़ायदा न लिखा है तो वो फ़ायदा तुम्हें दुनिया नहीं पहुँचा सकती, और अगर पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुँचाने में लग जाए तो सिर्फ वो नुकसान पहुँचा सकती है जो नुकसान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर लिख रखा है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए हज़रत लुक़मान किस तरह अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये कब कह रहे हैं? इस क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, लुक़मान जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं तो कह रहे हैं, तो बेटों को नसीहत करना, बच्चों को बताना हस्बे ज़रूरत ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वो सिर्फ देखकर और सुनकर ही सीख लेंगे। हस्बे ज़रूरत ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाया भी जाए, बताया भी जाए, उनके सामने आइडियल रखा भी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उसवा हमारे सामने है वो उसकी दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उमर इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं कुन्तु फ़ी हिज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में था और मेरा जो हाथ है वो कभी इस प्लेट में कभी उस प्लेट में जा रहा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मंजर जाहिर है कि देख रहे होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को नसीहत की, और क्या प्यारी नसीहत की कि या गुलाम, ऐ बच्चे सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह का, वकुल बेयमीनिक, दाहिने हाथ से खा, वकुल मिम्मा यलीक, और जो नज़दीक में तुम्हारे प्लेट है उससे खाओ। ये यहाँ वहाँ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने के ये आदाब सिखाए, तो हमें अपने बच्चों को आदाब सिखाने हैं, खाने के आदाब सिखाने हैं, उठने बैठने के आदाब सिखाने हैं, उन्हें दुआएँ सिखानी हैं, और ख़ास तौर से उनके ज़हन व दिमाग में जो हमारे अकायद हैं, जो ईमानियात इन्हें रासिक करना है। देखिए हज़रत लुक़मान जब अपने बच्चे को समझा रहे हैं, बेटे को नसीहत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई से क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलना, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। देखो अल्लाह के सिवा किसी से न मांगना। तो ये जो बुनियादी सच्चाई है, ये बुनियादी सच्चाइयाँ ज़हन व दिमाग में रासिक करना, इस बारे में बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जब हम कर रहे हैं और करेंगे तो इंशाअल्लाह वो नस्ल तैयार होगी जो हमारे लिए नेक सालेह औलाद की हैसियत रखेगी, नफ़ा बख्श होगी हमारे मरने के बाद भी। इसी के साथ साथ जब हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ये भी सोचना है कि हम उन्हें कैसा माहौल दें। घर के बाहर भी अगर वो जाएं तो उन्हें कैसा माहौल मिले। चुनांचे जब हम उनके लिए मदरसों का, उनके लिए स्कूलों का इंतखाब करें तो देखें कि स्कूल कैसा है, देखें कि मदरसा कैसा है, देखें कि वहाँ निज़ाम
اسلامی ہے یا نہیں ہے، اساتذہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، آداب اچھے سکھائے جاتے ہیں یا نہیں سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ان کو جو چیزیں بھی دی جا رہی ہوں وہ ہمارے دین کے مطابق ہوں، ان کی شخصیت سازی میں بہترین کردار ادا کرنے والی چیزیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہ ہوں اور بچے ہمارے خراب ہو جائیں۔ ہم جب اپنے بچوں کو لے جائیں باہر تو مسجد لے جائیں، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اور جب ہم بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں گے تو اچھی چیزیں بچے سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجد لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن اور حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تب جا کر کے لپٹ جاتے تھے، اور بھی دوسرے بچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے بچپن سے یہ جو آداب ہیں، یہ جو اسلامی زندگی ہے وہ ان کو ملتی چلی جاتی ہے، وہ خود بخود اسے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے اچھے لوگوں کی صحبت میں لے جاتے ہیں، اچھی مجلسوں میں انہیں بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو اچھی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں جا کر بچے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح اسلامی واقعات سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے رکھیں، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں۔ اللہ کے نبیوں کے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، سچی کہانیاں ہیں، ان سچی کہانیوں اور قصوں کو اپنے بچوں سے شیئر کریں۔ وہاں سے شخصیت سازی ہوگی، بچوں کا ڈیولپمنٹ ہوگا اور بہترین ڈیولپمنٹ ہوگا جس کی ضرورت ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے بزرگ ان حقیقتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا الٹا اثر ہمارے بچوں پہ ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑی غلطی آج کے زمانے میں جو لوگ کر رہے ہیں، ہم ماں باپ جو لوگ کر رہے ہیں، جو نسل ہم تیار کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے سر کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کندھے پر، ہم یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، الٹے سیدھے ویڈیوز میں انہیں لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا زہر ہے جو ہم ان کے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے تو ہم اپنے بچوں کو ضائع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا کہیں بھی انگیج رہنا، ہمارا کہیں بھی مصروف رہنا، یہ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے لیے اگر ضروری ہے تو ساتھ ہی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بتائیں، انہیں موقع دیں کہ وہ ہم سے گھل مل سکیں، ہم سے اپنی باتیں شیئر کر سکیں، ہم سے سیکھ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب بچے ہمارے عنفوان شباب کو پہنچ رہے ہوں، بلوغت کی طرف جا رہے ہوں، تب ہماری خاص ذمہ داری ہے، اگر ہم ماں ہیں تب بھی اور باپ ہیں تب بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایج کے اس مرحلے سے کہ جو مسائل ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو تغیرات، جو چینجز آتے ہیں، ان سے انہیں مہذب انداز میں آگاہ کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، چونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو کافی نازک ہوتا ہے۔ اگر صحیح مہذب انداز میں ان کی صحیح تربیت نہیں کی جا سکی تو غلط طریقے سے وہ چیزیں حاصل کریں گے اور ان کے بگڑنے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ ہم والدین اپنے بچوں کے ہمیشہ والدین ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جب ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اپنے بچوں کی تربیت سے اپنا ہاتھ اٹھا مت لیجئے۔ انبیاء کی زندگی کا جو مطالعہ ہے وہ بتلاتا ہے کہ انبیاء کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ بہت اہم ہے پوائنٹ کہ ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں برت سکتے۔ ہم جاتے جاتے بھی، مرتے مرتے بھی بچوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ ان کی صحیح رخ پہ جو تربیت ہم نے اب تک کی ہے ان پہ وہ قائم رہیں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے دین پہ قائم رہو گے نا، صحیح اسلامی زندگی گزارو گے نا۔ یہ انبیاء کرام اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، ہمیں بھی یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، انہیں آداب سکھانے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں
ہم برتتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی بہتر اسلامی تربیت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ موبائل فون استعمال کر سکتا ہو، وہ لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کر سکتا ہو، تو انہیں موبائل فون وغیرہ سے پوری طرح محروم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم بچوں کو کس طرح ان موبائل فونز اور دوسری چیزوں کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کر سکیں، انہیں ان کے مثبت استعمال کو سکھا سکیں، ہم سکھا سکیں کہ وہ پوزیٹیو استعمال کس طرح کریں گے اور نیگیٹو استعمال سے کس طرح بچیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ